ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ. روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت تجا بجمالہ. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک بار پھر ذرا جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل وعلا کا کروڑا احسان کہ جس خالق ارض و سماوات نے مجھے اور آپ کو جمع ہو کر مرحوم کے اصال ثواب کے لیے، اس کے ذریعے نجات کے لیے ہمیں چند کلمات الاپنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات بھائی مدثر کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے. اللہ رب العالمین قبر کے اندر انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل نصیب فرمائے. گفتگو بالکل سادہ انداز میں ہوتی ہے میری، اور قرآن و حدیث کے مطابق آپ اپنی توجہ کا مرکز تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو کو بنائیے گا. انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جائیں گے. یاد رکھیے گا جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام ادیان کے اندر اور تمام مذاہب کے اندر اگر کوئی حسین مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اگر کوئی پسندیدہ اور محبوب ترین مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہتے، یہ میرا اور آپ کا پسندیدہ مذہب نہیں صرف، نہ یہ انبیاء کا صرف پسندیدہ مذہب ہے، بلکہ میرے رب تعالی کا بھی پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام چونکہ بقیہ تمام ادیان سے اپنے اندر میانہ روی رکھتا ہے. برسوں پرانی باتیں ہم سکولوں کی دیواروں پر پڑھا کرتے تھے. خیر الامور اوسطها، حضور کی حدیث ہے خیر الامور اوسطها، کہ ہر کام کے اندر میانہ روی جو ہے یہ بہتر ہوتی ہے. یہ برسوں پرانی ہم باتیں پڑھتے آئے اور سنتے آئے. یہ بات بھی ہمارے دین اسلام کا ایک حسن ہے جو ہمارے دین اسلام کو دیگر ادیان سے ممتاز کرتی ہے، کہ دین اسلام اپنے اندر حسین پہلو رکھتا ہے. اگر ہم اس اسلام کے کسی بھی پہلو پر چل کر زندگی بسر کرنے کی کوشش شروع کر دیں، نہ صرف ہمارا محلہ، نہ صرف ہمارا شہر، نہ صرف ہمارا گاؤں، نہ صرف ہمارا صوبہ، بلکہ پورے کا پورا ملک امن اور بہترین ملک بننے میں کامیاب ہو جائے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اچھا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ نہ ویلے نہ دیجیے گا، پیسے نہ دیجیے گا. آپ نہ توجہ سے، میں آج آپ کو نہ کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. آپ لوگ بہت دیتے ہیں، مولویوں کو بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو نیت لے کر بیٹھے تھے نا، اللہ ان کی نیت سے بھی واقف ہے. اللہ آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا اس کا. اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کرنا چاہتے ہیں نا پیسوں کے بدلے میں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. یہ جو خلیج ہے نا اس کو فل کر دیں. گرم ہوئی پڑی ہوگی جگہ، سردی ہے تھوڑی سی، لیکن اگر آپ یوں دین کے لیے اگر تھوڑی سی یہ تکلیف کریں گے نا، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا. اور یہ آپ محسوس نہ کیجئے گا کوئی اٹھ کر پیسے نہ دے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر نا صرف توجہ میری طرف رکھیے گا. اپنی سماعتیں مجھے دے دیں اس وقت، بس اپنی توجہ مجھے دے دیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس انداز کے اندر عبادت کرو کہ اس عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کی عبادت بغیر شراکت کے کرو۔ عبادت کرتے وقت تمہارے دل کے اندر توجہ اور تمہارے دل کی توجہ کا مرکز صرف رب کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آ گیا، ہاں جی، کوئی دیندار آ گیا تو اس کے لیے نماز لمبی نہ کروں، کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو تم اس کے لیے کر رہے ہو۔ کہا نماز پڑھنی ہے تو صرف میرے لیے۔ کہا جب اللہ اکبر کہا تو اخلاص ہونا چاہیے اور فقط میری رضا کے لیے کہنا ہے۔ کہا جب بھی میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی، خالصتاً میری ذات کے لیے پڑھنی ہے۔ کہا ایسی عبادت کرو، اور ساتھ لگتے ہی فرمایا وبالوالدین احسانا۔ کا عبادت کے فوراً بعد پھر ایک کام کر دینا ہے جو تمہارے لیے میں ایک اور فریضہ اہم چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس موضوع پہ آپ نے گفتگو سن لی ہے۔ آگے فرمایا اچھا یہ جو لفظ احسان آیا نا، احسان بھلائی کا، اس کا تعلق صرف والدین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آگے 6-7 چیزیں اور بیان ہو رہی ہیں، سب کے ساتھ ہی ہے۔ فرمایا فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى پہلے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ ساتھ ہی لگتے فرمایا وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى فرمایا اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ جو تھوڑے فاصلے پر تمہارے پڑوسی ہوں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور میری گفتگو کا جو آج عنوان ہے، موضوع ہے، وہ پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 قسم کے پڑوسی بیان فرمائے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ یہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کی دیوار کے ساتھ ہماری دیوار ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کے گھر کے ساتھ ہمارا گھر ملا ہوتا ہے، یا گھر کا کوئی کونا اس کے گھر کے کونے کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے قریبی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کرنی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، حقوق کو پامال نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ فرمایا جو تمہارے تھوڑے فاصلے پر پڑوسی ہوں، اس سے ہٹ کرو جو تمہارے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آگے ہوں پیچھے ہوں، گھر دائیں ہوں بائیں ہوں، فرمایا ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری یہ تابعی بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضور یہ ہمسائیگی ہوتی کہاں تک ہے؟ ہمسایہ کہاں تک ہوتا ہے؟ کہاں تک ہم ہمسائے کو شمار کریں گے؟ آپ نے فرمایا 40 دارن امامہ 40 دارن خمسہ 40 عن یمینہ 40 عن یسارہ۔ آپ نے فرمایا 40 گھر تیرے سامنے، 40 گھر تیرے پیچھے، 40 گھر تیری دائیں طرف، 40 گھر تیرے بائیں طرف، یہ سارے کے سارے تیرے ہمسائے۔ فرمایا سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک دور سے ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں اور بڑی سخت تکلیف دیتے ہیں، فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، حضور شفقت فرمائے، ان کو کوئی تلقین تو فرمائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہی 3 جلیل القدر صحابہ کو اٹھایا، کہا ابو بکر تم بھی کھڑے ہو، عمر تم بھی اٹھو، علی تم بھی اٹھو، اور جاؤ جا کر اس کے علاقے والوں کو اور اس کے پڑوسیوں کو اللہ کا پیغام دے کر آؤ، اور میرا بھی حکم دے کر آؤ کہ احکامات کیا ہے پڑوسیوں کے لیے۔ یہ تینوں جلیل القدر صحابی گئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں خبردار توجہ سے سنو، شریعت نے تمہارے لیے 40 گھروں تک ہمسائیگی رکھی ہے، 40 گھر تک تمہارے ہمسائے پھیلے ہوئے ہیں، اور توجہ سے سن لو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر کی وجہ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ اتنی سخت تعلیم دی،
کہا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو. اور پھر ایک ہو پڑوسی اور دوسرا ہو رشتہ دار، حقوق تو زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پڑوسی تو تھا ہی تھا لیکن وہ رشتہ دار بھی ہے، حقوق بڑھ گئے. ایک تو رشتہ داری کے حقوق، دوسرے پڑوسی کے حقوق، ہمسائیگی کے حقوق. آج میں اور آپ غور کریں، ہم ہمسایوں کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون. 3 بار حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص بے ایمانہ ہے، وہ شخص بے ایمانہ ہے، وہ شخص بے ایمانہ ہے. صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ عرض کرنے قیلا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لقد خاب وخسر من ھذا. حضور یہ جو نقصان اٹھانے والا خائب و خاسر شخص ہے کون، اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ. حضور نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ شر یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ شر صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جھگڑا کر دوں، بلکہ میری طرف سے اس کا جان، اس کی مال، اس کا ہر چیز میری طرف سے اس کی محفوظ ہونی چاہیے. اس کی جان بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو. اگر اس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں تو میں اپنی نظر کے ذریعے اس کو تکلیف نہ دوں، ان کو تکوں نہ، ان کو دیکھوں نہ گندی نظر سے. لیکن یاد رکھنا اگر یہ کام میں نے کیے نا تو قیامت کے دن پھر مجھے حساب دینا پڑے گا. اور دنیا کے اندر تو میرے حضور نے فرما دیا کہ وہ شخص بے ایمانہ ہے. آج پڑوسی کے گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے نا، چوکوں پر کھڑے ہو کر اس کو اچھالتے ہیں. وہ پتہ ہے تمہیں وہ اپنا ہمارا پڑوسی ہے نا، اس کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. خدا کا خوف کرو یار، خدا کو منہ نہیں دکھانا. لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں. میرے حضور نے تو فرمایا تھا جو دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. ہم یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں یار، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. میرے شر سے اگر میرا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا میرے اندر تو ایمان کی رتی نہیں ہے نا. میں کائے کا مسلمان بنا پھرتا ہوں. میرے حضور نے تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. آج اگر میرا ہمسایہ نہ میری زبان سے محفوظ ہے یا نہ میری آنکھ سے محفوظ ہے نہ میرے ہاتھ سے محفوظ ہے، بتائیں میں تو نام کا مسلمان رہ گیا نا. میں نے کیا کیا اپنے اسلام کے ساتھ؟ میں یہاں بیٹھ کر اپنے ملک کے حکمران کو تو گالیاں دیتا ہوں. کبھی اپنا دامن بھی دیکھا کتنا داغدار ہے. میں کہتا ہوں حکمران گندے ہو گئے، یار میں اپنے دامن میں بھی تو دیکھو میرا دامن کتنا ستھرا ہے، میں کتنا دودھ کا دھلا ہوں. شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا تھا، ہمیں شریعت نے یہ سبق دیا ہے ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صحابہ بیٹھے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. یہ بڑی بات کرنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے خود حیران ہو کر یہ بات کی. کہا صحابہ میرے پاس جبرائیل اتنی بار آئے ہیں، اتنی بار آئے ہیں، اتنی بار آئے ہیں اور مجھے اتنی بار پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں. مجھے گمان ہونے لگ گیا ہے، مجھے شک ہونے لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑ جائے. تو اتنے حقوق بیان کیے جبرائیل نے آ کر. اتنا اہم فریضہ ہے. حضور فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورثہ. حضور فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا لگ جائے. کہا اتنے حقوق اللہ نے بیان کیے پڑوسیوں کے. میں اور آپ یار کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ساری زندگی یہ دنیا ہی کمانی ہے یار؟ میرے دور دراز کے دوست تو آتے ہیں میرے گھر میں مرغ مسلم کھا کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی دعوتیں کرتا ہوں بڑی بڑی دور دراز کی، نہ میرے رشتہ دار ہوتے ہیں، بس ایک تعلق ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں. ہاں جی وہ تو آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. کیا کبھی اس طرح کی دعوت میں نے اپنے پڑوسیوں کی بھی کی ہے جن کا حق ہے؟ میں اپنے گھر کے اندر ہر قسم کا میوہ لا کر رکھتا ہوں، ہر قسم کے جناب موسمی چیزیں بناتا ہوں. کیا میں نے اپنے پڑوسی کو بھی کہا کہ بھائی تجھے چاہیے؟
کیا میں نے یاد رکھیے گا یہ محققین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، پڑوسی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، فرمایا ہر حال میں اس کے حقوق کی پاسداری ہم پر لازم ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے حقوق چھوٹ جائیں گے، فرمایا نہ، اس کے حقوق یہ ہے کہ اس کی مالی معاملت کیجئے، اگر اسے حاجت ہے تو اپنی قدر اور استطاعت کے مطابق اس کی مالی معاملت کرو اور اس کی خبر گیری کرو۔ اگر اس کے گھر میں ایک ہی بندہ کمانے والا ہے اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو اب اس کی عزت کے رکھوالے ہم بن جاتے ہیں۔ اگر وہ کام پر ہے تو اب ہم اس کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ہی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیں، یاد رکھنا یہ بندہ اگرچہ آج کمزور ہے لیکن قیامت کے دن یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں کہے گا مولا اس سے حساب لے، میری عزت کے ساتھ کھیلتا تھا، میں تو کمزور تھا، اللہ یہ تو چودھری تھا، یہ تو خان تھا، یہ تو ملک تھا، یہ تو قریشی تھا، اس کے پاس تو بڑی جداد تھی، مولا اس کا اثر و رسوخ تھا، یہ میری عزت کے ساتھ کھیلتا رہا، میں شرم کے مارے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اللہ جی سے حساب لینا، آج تو دے گا نا مجھے انصاف، اللہ انصاف، میرے بھائی کچھ نہیں پاسے، سارا کچھ نکل جائے گا، سب کچھ وہیں گر جائے گا۔ آج میں بھی جتنا مرضی سوٹے بوٹے ہو کے رہوں نا، میں عالم ہی کیوں نہیں، جب میں مرنے لگوں گا نا لوگ یہ نہیں کہیں گے یار یہ تو عالم تھا، ہماری مسجد کا امام تھا، ایسا کرتے اس کا سوٹ بڑی عزت سے اتار دے گا، نہ کاٹو کاٹو۔ یاد رکھنا کسی کا کچھ نہیں بننے والا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ عزیزہ یاد رکھ جس دن کہ اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا۔ آج جس ماں نے 9 مہینے کوک کے اندر رکھا ہوتا ہے، 2 سال اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، جب بچہ مرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تیرے ساتھ لیٹ جاتی ہوں ایک رات کے لیے، پتہ نہیں تیرا حال کیا ہوگا، ماں کہتی ہے نہ، کوئی بھی نہیں کہتا، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ تیرے یار دوست جو تیرے ساتھ راتوں کو رنگ رلیاں مناتے تھے، شرابیں پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، فحاشی کے اڈے آباد کرتے تھے، وہ بھی کہیں گے جلدی کرو، دفن کرو اس کو، مٹی کے نیچے ڈالو، مہمان بیٹھے مہمانوں کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھنا نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، ارے عمل نے کام آنا ہے، جو کیا ہے وہی وہاں جا کر کام آئے گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آج جیسا کریں گے کل کو ویسا کاٹیں گے۔ آج کسان، حقیقت بات ہے، آج کسان حضرات ہوتے ہیں نا، یقین کرو میں بڑی بار یہ کہہ چکا ہوں، صبح 3 بجے اٹھ کے نا دودھ نکالتے ہیں جانوروں کا، ہاں دودھ والے نے 3 بجے آ جانا ہے، دودھ دینا ہے اس کو، یار وہ تہجد کا ٹائم بھی تو ہوتا ہے، کیا میں مصلی بچھا کے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا؟ میں 8 بھینسوں کا دودھ تو نکال لیتا ہوں، 2 رکعت نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی؟ سردی میں اٹھ کے میں اس کا گوبر تو صاف کر سکتا ہوں، کیا میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نافل نہیں ادا کر سکتا؟ فجر کی نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، ساری رات بیٹھے ہیں۔ ان کسانوں سے پوچھئے، ان کے اگر ان کا کوئی جانور جو ہے بچہ دینے والا ہو، ساری رات انتظار کرتے ہیں آگ جلا کر سردی میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جانور کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن میرے صاحب اپنی بھی تو حفاظت کرنا یار، ہم نے بھی تو جانا ہے نا قبر میں یار، ہم نے حساب نہیں دینا کیا؟ یاد رکھیے گا اگر میرے شر سے میرا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن پھر مجھے حساب دینا پڑے گا، میرا تو ایمان ہی نہیں ہے نا دنیا میں۔ اور ہمسائے کی پتہ کتنی ویلیو ہوتی ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اچھے اور برے ہونے کا معیار بھی ہمسائے پر چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسی کو سنو کہ تم اچھے ہو، تم اپنے پڑوسی سے سنو کہ وہ کہتا ہے کہ تم اچھے ہو، حضور نے فرمایا واقعی تم اچھے ہو۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ جِيرَانَكَ قَدْ أَسَاءْتَ فَقَدْ أَسَاءْتَ، فرمایا جب تمہارا پڑوسی یہ کہہ دے کہ تم برے ہو، حضور نے فرمایا واقعی تم برے ہو۔ یار ہمارے اچھے اور برے ہونے کا معیار بھی ایک پڑوسی پر چھوڑ دیا گیا۔
ہمارے ہمسائے پر چھوڑ دیا گیا. اور آج ہم ہمسایوں کی یقینی بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میری بات کو محسوس نہیں کرنا، میں کہوں گا میری بات کو محسوس کرنا، کریں گے تو بات بنے گی نا. آج ہم ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اگر اچھے پھل کھاؤ نا، اچھے پھل، تو ان کے چھلکے بھی دروازے پر نہ پھینکو، کہ کہیں تمہارا ہمسایہ غریب ہو، اس کی نظر پڑے، اس کا دل نہ دکھ جائے. ہماری تعلیمات تو یہ تھی. اور آج ہم چل کس طرف پڑے؟ ہمارے اسلاف تو یہ ہمیں سکھایا کرتے. پھر رہ کیا کہ نا مجھے قلندر لاہور اقبال کی باتیں یاد آتی ہیں. اپنے آبا سے تمہیں کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار، وہ ثابت تو سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم دوسروں کے پیچھے چل پڑے. ہماری منزل کہاں تھی یار؟ ہم تو ستاروں پر کمندے ڈالنے والے لوگ تھے. سریا ہمارا نشے مند تھا، چٹانے ہمارا نشے مند تھا. ہم تو اتنے عظیم لوگ تھے. ہماری مسنتیں بڑی اونچی تھی. آج منہ کے بل اوندے گرے ہیں. یہ دین اسلام سے دوری ہے، یہ دین اسلام سے دوری ہے. آج ہمارا بچہ امریکہ تعلیم حاصل کرنے تو چلا جاتا ہے، اسلام آباد یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ ساتھ میں رہتی ہوئی مسجد کے اندر جا کر صحیح طریقے سے قرآن نہیں سیکھتا. ہم یہ کہتے ہیں بس قرآن، مولوی صاحب سے قرآن پڑھا دیا، بس بچے کا دینی معاملہ تو حل ہو گیا. نہیں بھائی، بچہ جوان ہوا، اس پر بلوغت کے مسائل، بالغ ہونے کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گیا. اس کی شادی ہونے لگی، ازدواجیت کے مسائل سیکھنا فرض، طلاق کے مسائل سیکھنا فرض، نان نفقہ کے مسائل سیکھنا فرض. اولاد ہوئی، اولاد کے حقوق سیکھنا فرض ہو گئے. کاروبار کرتا ہے، تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. ہم تو کسی اور چکروں میں پڑ گئے. لیکن یاد رکھیے گا، دین اسلام سے جتنی بھی دوری ہوگی نا، یہ قیامت کے دن ہمیں جنت سے اتنا دور کرے گی. آج نا ہمارے شوق بڑے بلند ہو گئے ہیں. ہمارا شوق ہم سے جیتا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے. آج ہمارا شوق ہم سے جیت گیا ہے. ہمارا شوق سردی میں ہمیں مری میں گھمانے تو لے جاتا ہے برف باری کے اندر، لیکن یہ صبح اٹھ کر مسجد تک نہیں لے جاتا. ایمان ہمارا ہمیں صبح اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جاتا، لیکن شوق مری لے گیا ہے. تو کون جیتا؟ شوق نہ جیتا ہمارا یار. ہمارا ایمان تو ہار گیا نا. فکر آخرت کریں، ہمسایوں کے حقوق کی پاسداری کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ سے مکے کی طرف آئے، عمرہ یا حج کی نیت سے آپ آئے، تو وہاں پر ایک شخص خانہ کعبہ میں آپ سے ملا. آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ تو مدینے میں مزے سے رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہے. آپ حیران ہو گئے کہ وہ عمر تھے جو کہا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بھوکی پیاسی بکری مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر کو دینا ہوگا. بتاؤ یار، دریا کے کنارے پیاسی بکری مرنے والی کا بکری کا قصور ہے نا، کہ بھائی ساتھ ہی پانی اٹھ کے پی لے، بکری کے قصور ہے نا. لیکن حضرت عمر ڈرتے تھے خدا سے، کہتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پیاسی بکری مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. وہ عمر جب ان سے بات کی گئی نا، عمر آپ تو وہاں رہتے ہیں مدینے کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ آ کر دیکھیے، وہ حضرت ابو سفیان نے اپنے گھر کی گلی کے اندر سیڑھیاں بنائی ہیں، گھر میں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں گلی کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور ہمیں گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گلی تنگ ہو گئی ہے. آپ آئیے ذرا دیکھیے. حضرت فاروق اعظم نے سارے کام چھوڑے. کہہ سکتے تھے آپ کے ساتھ بڑے لوگ تھے، آپ کے غلام تھے، خادم تھے، کہہ سکتے تھے جاؤ بھائی اس کا مسئلہ حل کر کے آؤ. آج جیسے ہمارے ایم این ایم پی کہتے ہیں جاؤ مسئلہ حل کر کے آؤ. لیکن وہ ریاست مدینہ بنانے والے تھے. ہاں جی، ریاست مدینہ باتوں سے نہیں بنتی، ریاست مدینہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے سے بنتی. حضرت عمر خود گئے انصاف دینے کے لیے. دروازے پر پہنچے، دیکھا واقعی حضرت ابو سفیان نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی تھی اور گلی کی طرف تھی. اب حضرت ابو سفیان مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے آپ مکے کے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ بہت بڑا تاجر ہے، اس سے کیا بات کرنی، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. لیکن نہیں، حضرت عمر خود گئے، جا کر دروازہ بجایا. حضرت ابو سفیان باہر آئے، دیکھا امیر المؤمنین ہے، الیک سلیک ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے کہا آئیے حضرت آپ کی خدمت سیوا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ابو سفیان تمہاری شکایت لے کر آیا ہوں.
تمہارے پاس کوئی مہمان بن کے نہیں آیا شکایت لے کر، کہا حضرت کیا شکایت؟ کہا اپنی گلی کی سیڑھیاں دیکھی ہیں گھر کی، گلی کے اندر ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا لاؤ بیلچہ لے کر آؤ، بیلچہ لے کر ابو سفیان حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے گرانے لگے نا، حضرت ابو سفیان نے آگے بڑھ کے تھام لیا، کہا حضرت غلطی مجھ سے ہوئی ہے، خمیازہ بھی میں ہی ادا کروں گا۔ آج میں اور آپ غور کریں، محلے کے اندر رہتے ہیں، گلی میں سیڑھیاں بنا لیتے ہیں، اپنے گھر کی جگہ پوری، بلکہ دیوار رکھنی ہے نا تو ایک اینٹ جو ہے نا 4 انچ کی ایک اینٹ وہ بھی گلی میں آنی چاہیے، ایک 4 انچ مجھے میرے گھر میں آ جائے۔ ہائے ہائے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک ایک انچ کی خاطر لڑائیاں کرتے ہیں، سر پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی دیوار یوں آنی چاہیے تھی، یہ 2 انچ ٹیڑھی ہے میری طرف آئی ہوئی ہے۔ یار تیرا مسلمان بھائی ہے نا، چلو مسلمان ہونا درکنار، بھائی بھائی کا سر کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایک انچ پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک ایک انچ پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنے محلوں کے اندر شادیاں کرتے ہیں، گلی بند کر دی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دعوت ہو رہی ہے جی، میلاد ہو رہا ہے جی، کچھ بھی ہو رہا ہو، جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ میلاد کریں یا دعوت کریں، اگر شریعت سے ٹکر لے کر رہے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اگر اتنا بلند ساؤنڈ لگایا ہوا ہے اور میلاد کر رہے ہیں، ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمسائے منع کر کے گئے ہیں، تو خدا کی قسم یہ میلاد ثواب نہیں عذاب بنے گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حقوق پامال کر کے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں وہ چوری کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اس کو بے وقوفی کہا جائے گا؟ کون سا اس کو معاون و مددگار کہا جائے گا؟ آج ہم گلی بند، بھائی گلی بند کی، ہمسایوں سے پوچھا کہ ہم دعوت کرنے لگے ہیں، گلی بند کر رہے ہیں، ان کا حق تھا اس گلی میں، انہوں نے گزرنا تھا، یہ شارع عام تھا جس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہے۔ ایم این اے ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، وہ محلے کا چودھری ہوتا ہے، ووٹ لینے کے لیے کہا رہا ہے سیاستدان گلی بند کر دی۔ ارے یار آج تمہارے پاس اقتدار ہے، لیکن یاد رکھنا جس دن یہ سانس نکلا نا، اقتدار تو کیا کچھ بھی نہیں رہنے والا، بات کچھ بھی نہیں رہنے والا۔ امیر ہو یا غریب ہو، 4 ایکڑ کے بنگلے میں رہتا ہو یا 1 مرلے کے مکان میں رہتا ہو، سب نے جانا مٹی کی قبر میں ہے، لیکن یہ مٹی کی قبر اس کے لیے جنت کا بستر بنے گی جس نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، جس نے اللہ کے حقوق ادا کیے ہوں گے، یہ اس کے لیے جنت کا بستر بنے گا، چاہے وہ 4 ایکڑ کے محل میں رہتا ہو، جب وہ 1 مرلے کی چھوٹی سی کوٹھری کے اندر رہتا ہو، قبر کے اندر مٹی کی ایک ہی جیسی زندگی ملنے والی ہے، لیکن وہ زندگی بدلے گی اس کی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے زندگی گزاری۔ آج ہم تو لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں پر بڑے ادھم ہوتا ہے، ڈیک لگا دینا اور دور دراز تک آوازیں جا رہی ہیں، لوگوں کو نہ جانے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ شادیوں پہ براتیں آنی، چین ٹھا ٹھو یہ شروع ہو جانا۔ یار ہو سکتا ہے کسی غریب کے گھر میں، میرے پڑوسی کے گھر میں کوئی ہمسایہ بیمار ہو، یار ان کو آ کر کہہ دیں، ان کو کہ بھائی یہاں کر کوئی ادھم بازی نہیں ہوگی، یہ جو تم 40-50 ہزار پہ شرلیوں پٹاخوں پہ اڑاتے ہو، جاؤ جا کر کسی مدرسے میں دو، کسی مسجد میں جا کر لگاؤ، جاؤ کسی غریب کی مدد کرو۔ آج یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، دیگر چیزوں میں تو ہمیں بڑا یاد آتا ہے، کلخانیوں پہ بھی ہمیں غریب یاد آتا ہے، میلادوں پہ بھی ہمیں غریب یاد آتا ہے، لیکن شادیوں پہ غریب کو بھول جاتے ہیں۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بدترین ولیمہ ہے ہی وہی جس پر امیروں کو بلایا جائے لیکن غریبوں کا نہ بلایا جائے، سب سے بدترین ولیمہ ہے وہ۔ وہاں پر ہمیں غریب بھول جاتے ہیں، وہاں دین بھول جاتا ہے ہمیں۔ نہیں، بات سمجھیے گا، شریعت کے دائرے میں رہیں ہر اعتبار سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سر خم تسلیم کرنے والے ہیں، شریعت کے آگے جھکنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ برسر اقتدار آئے، امیر المؤمنین بنے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا نا، جب آپ بنے خلیفہ، کہا کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کہ آپ نے ایک رجسٹر بنایا اور اس کے اندر جو ہے یتیم بچوں کے، بیوہ عورتوں کے نام لکھے اور ان کے کفیل مقرر کر دیے کہ یہ اس کی کفالت کرے گا، یہ اس کی کفالت کرے گا۔
حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں گیا تو رجسٹر سامنے پڑا تھا، کہا کہ میں نے دیکھا کسی کو یتیم بچوں کا کفیل بنایا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، اور کسی کو بیوہ عورت کا کفیل بنایا ہوا ہے، کسی کو کسی کا کفیل بنایا ہوا ہے۔ کہا کہ میں دیکھتا آیا کہیں عمر کا نام بھی ہوگا، عمر کو بھی کہیں نہ کہیں سعادت ملے گی، خدمت کی سعادت عمر کو بھی ملے گی۔ کہا دیکھا کہیں بھی عمر کا نام نہیں تھا۔ کہا دیکھا کہ ایک خانہ چھوٹا سا خالی تھا، ایک بیوہ عورت کا نام لکھا تھا، اس کے آگے اس کی خدمت کے لیے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے چپکے سے اپنا نام آگے لکھ دیا، میں نے کہا کہ اس کی میں خدمت کیا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح صبح فجر کی نماز ادا کر کے میں اس کے گھر کی خدمت کے لیے گیا، دروازے پر اب دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا عمر۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہارے گھر کی خدمت کرنے ہیں، تم بیوہ ہو۔ کہا میرے گھر کی خدمت تو کوئی پہلے سے کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں تو نام ہی کسی کا نہیں تھا، یہاں کوئی اور نمبر لے گیا، خدمت تو کوئی اور کر گیا۔ کہا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا ایک گھر کی مجھے بھی خدمت مل جائے گی۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ کون ہے؟ پوچھا کون تھا تمہارے گھر کی خدمت کرنے والا؟ کہا نہیں جانتی، ایک شخص آیا منہ لپیٹا ہوا تھا، مجھے اس نے آ کر کہا کہ پردہ کرو۔ کہا میں نے پردہ کیا، اس نے گھر کا جھاڑو بھی دیا، برتن بھی مانج کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، فرمایا دیکھو تو صحیح ہے کون؟ کہا اگلے دن آیا، ایسے زاویے پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا دکھائی دے۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کر کھڑا ہوا، کہا کہ دور سے ایک شخص آتا ہوا دیکھا، اس نے چہرہ اپنا ڈھانپا ہوا ہے، کہا اچھی عمر کا لگتا تھا۔ کہا جب وہ قریب آیا نا تو میں نے سامنے ہو کر آواز دی، میں نے کہا من انتا، بھائی کون ہو، کون ہو؟ اس نے دھیمے سے لہجے کے اندر آواز دی، کہا امیر المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا کہ میں دوڑا دوڑا آگے گیا، کہا کہ جب میری نظر نا حضرت ابوبکر صدیق کے پیروں پر پڑی، دیکھا تو جوتے بھی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا یا امیر المؤمنین ارادتاً جوتے نہیں پہنے یا بھول گئے تھے؟ آپ نے فرمایا عمر ارادتاً نہیں پہنے، عمر تمہیں نہیں پتا یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، جوتے اس لیے نہیں پہنے کہیں میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ، یہ لوگ تھے یار جو ریاست مدینہ بنایا کرتے تھے۔ ہم دوسروں پہ باتیں نہ کریں، میں اور آپ اپنا دامن دیکھیں، ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ مجھے حکم ہے اپنا حق ادا کرنے کا، دوسرے کو حکم ہے اپنا حق ادا کرنے کا، اس کو حکم ہے اپنی قبر صاف کرنے کا، مجھے حکم ہے اپنی قبر صاف کرنے کا، میں اپنی کروں آپ اپنی کریں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمسایوں کے حقوق آج اگر ہم نے بھلا دیے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن پھر ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ آج اونچی آواز کے اندر ڈیک چلا دیتے ہیں، گانے چلا، ایک تو گناہ گانے چلانا، اور پھر نہ جانے اس کی آواز کہاں کہاں تک جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک وہ تھے کہ یار جوتے اس وجہ سے نہیں پہنتے کہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور ایک ہم ہے کہ اونچی آواز میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ آخری جو پڑوسی تھا میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصاحب بالجنب، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ بیٹھنے والا چند لمحے کے لیے، فرمایا یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ جیسے میرے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، اس کو شریعت نے پڑوسی کہا ہے۔ کہا کہ جب تک یہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہو تمہارے پاس آ کر بیٹھ گئی تمہارا پڑوسی ہے، بس میں سفر کر رہے ہو تمہارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تمہارا پڑوسی ہے۔ کہا اس کی جان اس کے مال کی حفاظت یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ سامان چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے سامان کی حفاظت کرنی ہے، لے کر تتر نہیں ہو جانا، اس کے سامان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی اس کا سامان اٹھا رہا ہے تو اس کے سامان کی حفاظت کرنی ہے، وہ کہتے ہیں تیرا نہیں ہے، وہ کہے میرا ہے، وہ کہے کیسے تیرا ہے؟ کہا میرے پڑوسی کا ہے تو میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، کہا میرا حق ہے اس کی حفاظت کرنا۔ آج اگر میرا پڑوسی کہیں گیا ہوا ہے، اس کا گھر خالی ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ذمہ داری نبھاؤں جہاں تک مجھ سے ممکن ہے۔ اس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، یقین کریں ہم دور دراز تک تو بڑی یاریاں نبھاتے ہیں، بڑی دوستیاں نبھاتے ہیں۔ آج ایم این اے ایم پی آج میرا رشتہ دار نہ بھی ہو نا، میں بڑی جناب بیٹھک سجاؤں گا، ہے جی کمرہ بڑا خوبصورت کروں گا، اچھے اچھے برتن رکھوں گا اور بڑا جناب کھانا بناؤں گا اور اس کی بڑی عزت افزائی کروں گا۔ نہ رشتہ دار ہے نہ ہمسایہ ہے، صرف کبھی کام آ جانے والا بندہ ہے تو اس میں آہو بھگت کر رہا ہوں۔ یار یہ ہمسایہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قیامت میں اس کی وجہ سے جنت بھی ملنے والی ہے۔
میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سعادت المرء الجار الصالح، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی نیک بختیوں میں سے ایک نیک بختی یہ بھی ہے کہ اس کا پڑوسی نیک ہونا چاہیے۔ اچھا آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی نیک ہو؟ سارے چاہتے ہیں نا، ظاہر ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا پڑوسی نیک ہو۔ کیا آپ کا پڑوسی نہیں چاہتا ہوگا کہ آپ بھی نیک ہو؟ بھائی جب آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا پڑوسی نیک ہو، آپ کا پڑوسی بھی یہ چاہتا ہوگا کہ آپ نیک ہو، تو کیا ہی اچھا ہے کہ دونوں نیک بن جائیں اور دونوں کا کام ہو جائے۔ ہر ایک کو اس کا دوسرا پڑوسی نیک مل جائے گا، سارے نیکیاں کرنے لگ جائیں، سارے نمازیں پڑھنے لگ جائیں، سارے حقوق ادا کرنے لگ جائیں، سارے ہی عبادت میں لگ جائیں، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، اللہ اور اس کے فرامین پر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو بتائیں ہم بھی نیک، ہمارا پڑوسی بھی نیک، ہر ایک کو اس کا نیک پڑوسی مل جائے گا۔ یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد میری جتنی بھی زندگی گزرے گی انشاءاللہ میں شریعت کے عین مطابق گزاروں گا۔ یا جو ہونا تھا سو ہو گیا، جو زندگی گزرنی تھی وہ زندگی گزر گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ماضی کا تذکرہ ہے نہ فکر حال ہے فراز، میں بیدار ہو گیا ہوں کسی کی صدا کے بعد۔ تو آج موقع مل رہا ہے، ابھی سورج مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، مغرب سے تو طلوع نہیں ہوا نا۔ توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جس دن یہ مغرب سے طلوع ہوگا، یا جس دن ہم آخری ہمارے لمحات ہوں گے، جب موت کو سامنے دیکھ لیں گے، جب موت سامنے آ جائے گی، جب سب کچھ دیکھ لیں گے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے۔ آج کھلا ہے، آج باب رحمت کھلا ہے، آج اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ لیں، آج اس کی دہلیز پر جھک جائیں، آج اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکائیں۔ وہ تو خود فرماتا ہے بندے آ تو نیاز مندی کا حق ادا کر، دیکھ میں بے نیاز تجھے زمانے سے بے نیاز کر دوں گا۔ ہم آئیں تو صحیح، اس کے در پہ جھکے تو صحیح، اس کے گھر کو آباد تو کریں، اس سے اپنا تعلق تو جوڑیں، اس سے اپنی تار تو جوڑیں۔ دیکھیں وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آج کے میرے اس عنوان کا مقصد یہی، آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو آئیے یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ فرمایا نا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت کے دن منہ پر مہریں لگ جائیں گی، قیامت کے دن منہ نہیں بولے گا، زبان تو جھوٹی تھی، دنیا میں بڑے دغے کرتی تھی، قیام اليوم نختم على افواہہم کا زبانوں پر مہریں لگ جائیں گی، وتکلمنا ایدیہم کہا تمہارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے مولا یہ جب بھی اٹھتا تھا تیرے دین کے لیے اٹھتا تھا، اللہ جب یہ پاؤں چلتا تھا دین کی طرف چلتا تھا، یہ گواہی دیں گے۔ آؤ آج انہی ہاتھوں کو بلند کر کے نیت کرو کہ آج کے بعد میں اپنے پڑوسی کا کوئی بھی حق پامال نہیں ہونے دوں گا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی رہی ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں گا، ان کو ان کا حق دوں گا، ان کے ساتھ ان کی مالی معاونت بھی کروں گا، ان کے ساتھ دیگر معاملات کے اندر ان کی خبرگیری بھی رکھوں گا، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ان کی ضرورت بھی میں پوری کروں گا۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ یقین کریں ہم تو حقیقت میں ہم مولوی لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے، یہ میں بات مانتا ہوں، میں برسرے ممبر کہتا ہوں، مولویوں کا قصور ہے۔ ہم آئے کسے کہانی آپ لوگوں کو سنائیں اور جناب سمیٹا مال متاب اور نکل گیا، یہ ہمارا بھی قصور ہے، یہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم کبھی قرآن و حدیث لوگوں کو بیان ہی نہیں کرتے۔ ابھی مجھ سے پہلے ماشاءاللہ قاری صاحب آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے آپ کو والدین کی عظمت سنا رہے تھے۔ ہم نہ صرف سروں کے چکر میں پڑ گئے کہ سر اچھی ہونی چاہیے بندے کی، ہاں جی ہلا کے رکھ دے، پلے بھلے کچھ پڑے نہ پڑے سر اچھی ہونی چاہیے۔ ہاں جو سر کے اندر اگر کوئی دین کی بات سمجھا کے بھی چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سونے پہ سہاگا ہے تو ہمیں سر چاہیے تھی، دوسری دین کی بات چاہیے تھی، دونوں باتیں مل گئی، ہاں جی وہ تو ایک الگ ہے نا۔ لیکن صرف سروں کے چکر میں نہ رہا کریں، دین سیکھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر بھی ساتھ پڑھیں۔ صرف ترجمے سے کام ہونے والا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ترجمے سے کام ہو جاتا نا تو صحابہ حضور سے آ کر وضاحتیں نہ پوچھتے، صحابہ نے خود آ کر حدیثوں کی وضاحت، آیتوں کی وضاحتیں پوچھی، حضور یہ کیسے ہے؟ حضور بتایا کرتے تھے یہ ایسے ہے۔ اور تفسیر ہوتی کیا ہے؟ میرے حضور کا فرمان قرآن کی ساری تفسیر ہے، تفسیر کے بغیر حل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَوَاتُ الزَّکَاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب بتائیے پورے قرآن کے اندر
زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے؟ کتنے پیسوں پر زکوٰۃ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ موجود ہے؟ شرطیں موجود ہیں؟ فرائض موجود ہیں کیا؟ واجبات موجود ہیں کیا؟ لوازمات سارے موجود ہیں؟ نہیں۔ یہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ قرآن کی تفسیر، اور قرآن کی تفسیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو حضور کا فرمان دلیل بنے گا۔ تو قرآن صرف ترجمے سے حل ہونے والا نہیں ہے، ہم تو اجمی ہیں۔ صحابہ عربی ہوا کرتے تھے، اہل عرب ہونے کے باوجود ان کی زبان عربی تھی، وہ قرآن نہیں سمجھ پاتے تھے، ہم تو یار پھر بھی اجمی ہیں، ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ تو یہ سمجھیں گے تو حضور کے اقوال سے سمجھیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ یاد رکھیے گا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی سند نہیں لے کر آیا میں نے یہاں اتنے دن رہنا ہے، کیا خبر آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، اگلی سانس آئے یا نہ آئے، کوئی پتہ تو نہیں ہے نا یار، کوئی سند تو نہیں ہے نا۔ میرے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں سب سے التماس کروں گا اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ مسلمانوں کا شیرازہ بہت بکھر چکا ہے، ہمارا اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ میرے اور آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ڈنڈی ہم مارتے ہیں، گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، دودھ میں پانی ہم ملاتے ہیں، گندے حکمران ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، گندے حکمران ہیں، دو نمبری ہم کرتے ہیں، گندے حکمران ہیں، سود کا کاروبار ہم کرتے ہیں، گندے حکمران ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں، گندے حکمران ہیں، سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں، قبضے ہم کرتے ہیں، گندے حکمران ہیں۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، سارا چٹا کٹا کھل جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمالکم امالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال کرو گے اللہ ویسے تمہیں حکمران دے گا۔ حجاج بن یوسف تھا نا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے کئی صحابہ کو بھی قتل کروایا تھا، لیکن اللہ نے اس جابر اور ظالم سے بھی دین کا ایک کام لیا تھا، پتہ ہے کون سا؟ قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے۔ یہ قرآن مجید بغیر زیر زبر پیش کے تھا، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگے ہیں قرآن مجید پر اعراب، زبر زیر پیش شد مد، یہ سارے حجاج بن یوسف کے دور میں لگے تھے یہ قرآن مجید پر اعراب۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہ تو اہل عرب تھے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا لگا ہوا، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی قراتیں ہیں مختلف، تو اس سے بھی اللہ نے یہ کام لے لیا دین کا۔ اللہ چاہے تو کسی کافر کو بھی مسلمان کر کے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں نا تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں، فخر نہ کرنے، یاد رکھیے گا فخر نہ کریں۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑھیا، اور رب جابر تے کہار صداوے متا لوٹ دے بھی دودھ کڑیا، کہا اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسلمان ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت مندی ہے، اگر اس نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے دی ہے تو یہ تمہارے لیے سعادت مندی ہے، مگر نہ اس کو تمہارے سجدوں کی بھی کوئی محتاجی نہیں ہے، نہ وہ تمہارے صدقوں کا محتاج ہے، اس نے یہ تمہیں سعادت دی ہے کہ تاکہ تم یہ کام کر کے اس کی ابدی نعمتوں کے جنت الفردوس کے مالک بن سکو، اس نے یہ تمہیں سعادت کے لیے دیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس لوگ آئے، لوگ آ کر کہتے ہیں حجاج اتنا ظالم بادشاہ ہے، تیرے سامنے خلافت راشدہ بھی تو موجود ہے نا، خلفاء راشدین نے بھی حکومت کی تھی، اور تیرے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت بھی موجود ہے، ان جیسی خلافت کر لے، ان جیسی خلافت کا رحم دل بن۔ حجاج بن یوسف نے بڑی پیاری بات کی تھی، پتہ کیا کہا تھا؟ کہا رعایا بڑی ستھری ہو، کیا کہا تھا؟ رعایا بڑی ستھری ہو، کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو کہ میں عمر بنوں؟ کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تم سارے ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ آج میں اور آپ تو ٹھیک ہو نا، پہلے ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں نا، اپنے گھر سے تو کرپشن دور کریں، اپنے گھر سے تو دو نمبری دور کریں نا، دودھ سے ملاوٹ تو چھوڑیں، چیزوں سے ملاوٹ تو چھوڑیں، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا تو چھوڑیں، پہلے میں اور آپ شروع کریں اس بات کو، پھر آگے کی بات کریں گے، پھر حکمرانوں کے پاس بھی جائیں گے۔ جب ہم نیک ہو گئے نا، پھر اگر ہمیں ہمارے حکمران ٹھیک نہیں مل رہے، پھر شکایت کا حق بھی بنتا ہے۔ اگر ہم ٹھیک نہ ہو، حکمرانوں پہ بات کریں، یہ بات اچھی نہیں لگتی، یہ بات اچھی نہیں لگتی، حقیقت بات ہے۔ آئیے آج کس اجتماع میں نیت لے کر جائیے کہ انشاءاللہ میری جتنی بھی بقیہ ماندہ زندگی ہے انشاءاللہ شریعت کے مطابق گزاروں گا، لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر جا کر دوں گا،
ان کے حق ان کو دوں گا، ہمسایوں کے حقوق ادا کروں گا، ماں باپ کے حقوق ادا کروں گا، بہن بھائیوں کی زمینوں کا حق نہیں کھاؤں گا، وراثت میں ان کا جتنا حصہ ہے ان کو ان کا اتنا حصہ دوں گا، ماں باپ کو ان کا حق دوں گا، رشتہ داروں کو ان کا حق دوں گا، ہمسایوں کو، قریب قریب کے لوگوں کو ان کا حق دوں گا، مسلمانوں کو حفاظت کر کے ان کا حق ادا کروں گا۔ آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں پہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔